کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. یہاں ہم دنیا میں ہم عمل کرنے آئے. عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی سنت. اگر ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت نہیں آ رہی ہے یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے. اب ہم یہ کہیں گے صاحب جیسے بریانی میں سب کچھ ہے نمک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بھائی نہیں چلے گا. دیکھو دنیا میں بھی نہیں چلتا. آخرت کا معاملہ تو بڑا ہی اس سے کہیں گنا سنگین ہے کہ دین میں پورے داخل ہونا. جب تک ہم پورے داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کی کامیابی ملتی نہیں. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں اور اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ کہنا ہے نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے. کہ اس بات کی فکر کر لو کہ بھائی اس دنیا میں جو آئے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. اور اللہ کی رضا کن چیزوں میں ہے؟ وہ ہے نبی کی سنت میں. اسی لیے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے ہماری, ہمیں اپنی زندگی کا ہر وقت جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر چند چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما بھی دیتا ہے تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ چیزیں ہم سے پھر چھوٹ جاتی ہیں, یا پھر چھوٹ جاتی ہیں یا پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بھائی اہمیت بڑھنی چاہیے, اہمیت ختم نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کی اہمیت بڑھنی چاہیے کیونکہ آیا ہی اسی لیے, اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے. اسی آزمائش کے لیے بھیجے گئے. اس آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ ہم آزمائیں گے مال سے, دولت سے, عزت سے, اولاد سے. یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں. لیکن ہم اور آپ اس میں گم ہو کے رہ گئے اور گم ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں اس بات کا ہوش نہیں آ رہا بھائی کن چیزوں میں کامیابی ہے اور کن چیزوں میں ناکامی. یہ سب ہماری حماقتیں ہیں جو ہم اور آپ اللہ معاف کرے کر رہے ہیں. کیونکہ ترقی جتنی زیادہ ہونی چاہیے اس لحاظ سے ترقی نہیں. چیز رہ گئی تو کوئی بات نہیں, دنیا کی کوئی چیز رہ جائے پھر دیکھیں کتنی ہمیں اس کا افسوس ہے, کتنی اس کے سدباب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. لیکن آخرت کے عمل میں جو بھی رہ جائے کوئی بات نہیں, یہی بہت ہے. یہی تو ہلاکت ہے بھائی, یہی تو ہلاکت ہے. انسان کی زندگی کے اندر یہ ہلاکتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. اور دنیا میں آنے کا مقصد جیسے میں عرض کر رہا ہوں وہ تزکیہ نفس ہی کو مارنا, اس کی تزکیہ کرنا ہے. باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, یہ تزکیہ نفس کے لیے بھیجا گیا. اور تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کو مارنا, اپنے نفس کو ہلاک کر دینا, جس کو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے موت آ جائے تو پھر تو کامیابی مل گئی. مرنے کے بعد موت آئی تو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. مرنے سے پہلے جو مر گیا, مرنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے نفس کو مار دیا, اپنی خواہشات کو مار دیا. ہر اس خواہش کو, ہر اس عمل کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق بنا دیا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نماز کے اوپر اگر ہم یہ دھیان دیں کہ میرا ایک چیز اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا, دیکھو یہیں سے شروع ہوگی بات. جب تک یہاں پر نہیں ہے آگے کیسے آئے گی؟ کیونکہ یہاں تو ہم خالصتاً اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حلال چیز کو ہم حرام کرتے ہیں اپنے پر. اللہ اکبر کہنے کے بعد جو چیز ہم پہ حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی. کیا حرام ہو گئی؟ بیوی حرام ہو گئی, بچے حرام ہو گئے, بات کرنا حرام ہو گیا, کھانا حرام ہے, چلنا حرام ہے. ہر چیز جو جائز تھی وہ ہم پہ حرام ہو گئی. کیا مطلب اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے مار دیا. یہی تو مطلب ہے. اب ہم ساری چیزوں سے بالکل ختم ہو گیا, ہم نے اپنا رابطہ سب سے کاٹ لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہی تو 5 وقت ہم جب مسجد میں یا گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو یہی تو اس کی کسوٹی ہے. کیا آپ نے مارا؟ نہیں صاحب. کیوں نہیں مارا؟ ہاتھ جیسے مرضی اٹھائیں گے, جیسے مرضی رکھ لیں گے, جیسے مرضی سجدہ کریں گے. دل کے اندر جو بات آ رہی ہے اسی لحاظ سے کرتے ہیں. لاکھ کہہ رہے ہیں, لاکھ سمجھا رہے ہیں, لیکن یہ باتیں ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں مذاق. بھائی ہرگز مذاق نہیں, ہرگز مذاق نہیں. اگر یہ مذاق ہے تو دنیا کے کپڑے پہنتے ہو, بٹن اوپر کی جگہ نیچے لگوا لو. کیا حرج ہے اس میں؟ کر کے دیکھو کہ دامن میں بٹن لگوا لو گریبان سے ہٹا کر. ہوگی صاحب نہیں چلے گا. کہنے کا مقصد یہی ہے, سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ نفس یہاں پر زندہ ہے, مرا نہیں. اگر یہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہم پہ حاکم ہو جائیں گی. میرا ہاتھ, میرا پیر, میری انگلی, میری ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اٹھ رہی ہے نہیں اٹھ رہی. اپنی نفس کی کسوٹی یہاں سے کسو.
یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی پہلا قدم سے کسو، کہ تمہارا اگر پہلا قدم سیدھا رکھ کے آیا، سمجھ لو کہ اللہ کا شکر ہے، میرا نفس اللہ کے حکم کے تابع ہے، نبی کی سنت کے تابع. اور اگر یہیں پر گڑبڑ ہے پھر تو کہاں مرا، کہاں تم نے بات مانی.